العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الہی کفی لی عزاً ان اکون لک عبدا. درود بر محمد و آل محمد. پھر بھی بآواز بلند درود رہے محمد و آل محمد کی ذات پر. ماہ مبارک رمضان ویسے ہی ضیافت اللہ، خدا کا سفرہ رحمت، مغفرت، بخشش اس میں بچھا ہوا ہے، اور اسی ماہ مبارک رمضان کا جو قلب ہے وہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بھی ایک دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. دیکھیے آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، امام معصوم سے مروی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس کسی نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو بزرگان بھی فرماتے ہیں، علماء بھی، اساتید سے بھی یہی سنا ہے کہ اس رات میں اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے اپنے آپ کو پہچانے تو جتنا اپنے آپ کو پہچانے گا اتنا ہی اس کے لیے لیلۃ القدر کو درک کرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا. اس کو یہ پھر علم ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا کہاں ہے. پھر اس کو یہ بھی پتہ لگنے چل جاتا ہے کہ میں جس امام کو پکار رہا ہوں وہ کون ہے، کہاں پر ہے، اور اس کو کیسے پہچاننا ہے، کیسے اس تک رسائی حاصل کرنی ہے. یہ والا انسان جو اپنے آپ کو پہچان کر نماز پڑھے گا اس کی نماز اس انسان سے یکسر مختلف ہوگی جو ویسے ہی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو پہچان کر کہ میرا مقصد خلقت کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ معرفت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی. جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کا وجود اس دنیا میں درک کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے امام کو پکارنا ہے. اور دیکھیے اس لیلۃ القدر کی رات میں اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے، توجہات ہیں حضرات کی نا، زیادہ آپ کو تنگ کرنا بھی مقصود نہیں ہے، اور کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اعمال اپنی جا کر حرم میں انجام دینے ہیں نا، یہ ادھر ہی حرم میں. تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا بس مختصر، کیونکہ ہے بھی شب شہادت کی رات، اور جس طرح برادر بھی پڑھ رہے تھے، اور مومن کا دل آج کی رات ویسے ہی تنگ بھی ہے، اور
अज़ुर्दा बिया होना भी चाहिए कि जिसके नाम पर हम शिया कहलाते हैं उसके साथ क्या किया और किसने किया। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर ये देखना हो कि हम कितने बड़े मोमिन हैं तो कहते हैं इस रात में वो ये देख ले कि अपने वक्त के इमाम को कितना पुकारता है। अगर कोई इमाम ज़माना के बारे में जितनी दुआ करेगा, इमाम ज़माना में के बारे में जितनी मारिफत हासिल करने की कोशिश करेगा, उनको जितना याद करेगा उतना ही वो मोमिन होगा। क्यों कि हमारी सारी मुसीबतों का हल, हमारी जितनी भी परेशानियों का हल, सारी आसाइशें हैं ही ज़हूर इमाम ज़माना में है। तो इस रात बिलखसूस ये ताकीद की गई है कि इमाम ज़माना के ज़हूर की ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की जाए और इमाम ज़माना के हुजूर ये तवस्सुल किया जाए। हम अहले तवस्सुल हैं, तवस्सुल किया जाए इमाम ज़माना के हुजूर, या साहब ज़मान, आप जिस जगह पर भी, जहाँ पर भी अहयाए लैलतुल कद्र कर रहे हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्योंकि ये क्योंकि इमाम ज़माना ये अमीनुल्लाह हैं। हम इसी अमीनुल्लाह का दामन पकड़कर खुदा की बारगाह में जाएंगे। जब ये दुआ करेंगे तो खुदा दुआ कबूल करेगा। हमारी दुआ कुजा और इमाम ज़माना के मुंह से निकले हुए अल्फाज कुजा। इसीलिए तरफ़ैन की किताबों में भी लिखा है, मम मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, कि जो कोई भी अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर इस दुनिया से चला गया वो जाहिलियत की मौत मरा। तो क्यों ना इस अजीम शब में हम इमाम ज़माना की मार्फत को हासिल करने की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, उनके लिए दुआ भी करें कि उनका जल्द अल्लाह ज़हूर करे और उनके साथ तवस्सुल करें, ताकि दुनिया को भी इस वक्त पता हो कि जिस इमाम की मार्फत हासिल किए बगैर उस दुनिया से चले जाना है वो इमाम है कौन सा। सारे कहते हैं ना, बरादरान अहले सुन्नत के भी उनके यहाँ भी है कि अगर ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर अगर इंसान दुनिया से चला गया तो जाहिलियत की मौत मरा। तो उनसे बंदा पूछे कि वो इमाम है कौन सा, वो कौन सा इमाम है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि जिसके ऊपर मलाइका नाज़िल हो रहे हैं। तनज़्ज़लुल यानी आप लोग माशाअल्लाह तालिब इल्म है जानते होंगे कि ये फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, इस्तिमरार है, इसमें मुसलसल नाजिल हो रहे हैं। रसूल खुदा के दौर में तो रसूल खुदा पर नाजिल होते थे और सारे के सारे वो जो हमारी कह लें अपनी ज़ुबान में फाइलें लेकर आते थे रसूल खुदा के पास, मलाइका भी और रूह भी। इस वक्त किसके ऊपर नाजिल हो रहे हैं उस इमाम को जानना चाहिए। और कितना ही बाशरफ और बाकमाल किस्मत रखने वाला इस वक्त का शिया है कि जो उस इमाम को मानता है जिसके ऊपर मलाइका नाज़िल हो रहे हैं आज की शब। अल्लाह अकबर। तो ये थोड़ी सी एक गुजारिश बयान करनी थी कि जितना हो सके अपने वक्त के इमाम। और देखिए अजीज़ान मोहतरम, ये हम तो करीम अहले बैत के दर पर है ना, करीम अहले बैत को भी आप जानते हैं। करीम कभी भी किसी के हक को अपने पास नहीं रखता। जब आप इमाम ज़माना के लिए दुआ करते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो आपके लिए दुआ ना करते। जब किसी के लिए, हम आम अफराद में इस तरह है, हम किसी के लिए दुआ करें तो वापसी में वो भी हमारे लिए दुआ करते हैं। जैसे कहते हैं ना शब कदर जी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो वो भी हमारे लिए दुआ करता है। तो जब हम इमाम ज़माना की अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत ये पढ़ते हैं दुआ इमाम ज़माना, या ज़ियारत आले यासीन पढ़ें या दुआ इलाही अज़मुल बला पढ़ें, तो हो ही नहीं सकता कि यूसुफ ज़ारा हमारे लिए दुआ ना करता हो। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए बुलंद तर दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो जिनकी हदीस मैंने शुरू में बयान की वो दर हकीकत में मौला अली की मुनाजात मौला अमीरुल मोमिनीन हैं। बोलागा फुसहा ये सारे के सारे आजिज़ हैं कि जिस तरह के कलिमात मौला अली ने कहे हैं उस तरह के कह सकें। उन सब बोलागा ने यानी अहले बलागत और फुसहा ने उन्होंने मौला अली के कुछ कलिमात को चुना और कहा कि सारा अरब दंग है कि इस तरह के कलिमात कह सके। उनमें से उन्होंने 9 कलिमात चुने, जिनमें से 3 मुनाजात के बारे में हैं, 3 हिकमत के बारे में हैं और
3 جو ہیں وہ ادب کے بارے میں ہیں، لیکن میں صرف ایک بیان کر کے تو انشاءاللہ اپنی بحث کو تمام کر دوں گا۔ مناجات کے بارے میں جو مولا علی نے کلمات کہے ہیں، اہل عرب کے بلیغ ترین افراد، آغا زواد جانتے ہیں، یہ بلاغت پڑھ کے آئے ہیں شام سے، ان کو پتا ہوگا کہ بلاغت اہل عرب میں سے صرف وہی جانتا ہے وہ جو ٹھیک ٹھاک عربی ادب جانتا ہو۔ جس طرح انگلش لٹریچر ہوتا ہے اسی طرح عربی لٹریچر بھی ہے، تو عربی لٹریچر میں بھی جو فصیح و بلیغ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے جملات مناجات کے بارے میں کسی اور سے سنے ہی نہیں، اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ وہ کون سے جملے؟ کہ مولا علی مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الہی کفا لی اذن ان اکون لک عبدن، اے میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ لیکن دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا مولا علی کی دوسری جو زندگی سے پہلے گزری، جنگ خندق میں مولا علی کو کون سا ٹائٹل ملا تھا، کون سی حدیث کا مصداق بنے تھے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، کہ ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین انس و جن، اب انس و جن نے حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، صدقات بھی دیے ہوں گے، جہاد بھی کیا ہوگا، نہ جانے اللہ کی راہ میں کیا کیا کر دیا ہوگا، لیکن مولا علی کی وہ ایک ضربت ان سب کی عبادت سے افضل ہو گئی، لیکن اس بات پر فخر نہیں کیا۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی، اس بات پہ فخر نہیں کیا۔ جنگ خیبر میں علم ملا، اس بات پہ فخر نہیں کیا۔ جنگ بدر میں کتنے زیادہ، سب سے زیادہ جو کفار فنار ہوئے، مولا علی کے ہاتھ سے فنار ہوئے، اس بات پر فخر نہیں کیا۔ فخر کیا تو کس بات پہ کیا؟ کہ اے خدایا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اللہ وَقَفَا بی فخرن ان تکون لی ربا، کہ خدایا میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ ادھر میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انتا کما احب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھ کو بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم بھی کہیں گے یا علی، آپ نے یہاں پر فصحاء اور بلغاء کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر ہم بھی یہ دعا مانگے گے یا علی، جس طرح کا آپ امام ہو، جس طرح کے آپ امام ہیں، اس طرح کا کوئی اور امام نہیں ہے، ہم کو بھی ویسا ہی شیعہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری عزت کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ ہم تیرے شیعہ ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم کو بھی ویسا بنا دے جیسا آپ ہونا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ عبد ہونا کتنی بڑی سند ہے۔ عبد ہونا، آپ تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی پہلے عبد ہے اس کے بعد رسول ہے، یعنی عبد ہونا بہت بڑا امتیاز ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہی ماہ مبارک رمضان میں انسان کو کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ عبد بن جائے۔ عبد بننا آسان بھی نہیں اور مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، ذکر آل محمد کا بار بار تکرار کرنا یہ انسان کو پسند ہے، کم از کم شیعوں کو پسند ہے۔ حدیث کساء میں آپ نے سنا نا، حضرت جبرائیل کہتے تھے کہ یا اللہ کون ہے کساء کے نیچے؟ آیا حضرت جبرائیل کو نہیں پتا کساء کے نیچے کون ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ ذکر آل محمد کی مٹھاس ہی اتنی ہے کہ ان کا دل کر رہا تھا کہ میں بار 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 سنوں کہ کون ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ آج میرے شہر والے لالا موسیٰ والے خاموش ہیں، ٹھیک ہے آپ، جزاکم اللہ۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو جو عبد کے بارے میں آپ کو بتانے لگا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون کسی گھر سے نکل کر آئی تو اس نے کوڑا وغیرہ پھینکا تو مولا امام موسیٰ کاظم بھی اسی سائیڈ سے اسی گلی سے گزر رہے تھے، تو امام نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس گھر سے گانے وغیرہ اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، تو امام نے کہا کہ آیا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا آقا ہے، آزاد ہے، عبد نہیں ہے۔ تو کہا امام موسیٰ کاظم نے کہ اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو جو کہ عبد ہونا کتنا عجیب سا وہ ایک ٹائٹل ہے بہت بڑا انسان کے لیے۔ العبودیۃ جوہرۃ کنھھا الربوبیہ، کہتے ہیں کہ عرفاء کہتے ہیں کہ ظاہر میں عبد ہونا ظاہری طور پر عبد ہے لیکن باطن میں سردار ہے، آقا ہے، کیونکہ وہ کار ربوبیت انجام دے سکتا ہے۔ تو اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن جب اس نے یہ سنا اور جا کر اپنے وہ چلی گئی اپنے گھر میں، اپنے سردار کے، اپنے آقا کے گھر میں، تو اس نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ اتنی دیر کہاں لگا کر آئی ہو؟ اس نے کہا کہ اس طرح سے ایک شخصیت میرے پاس سے گزری تھی، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا کہا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارا گھر کسی عبد کا ہے یا کسی آزاد سردار کا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ سردار کا ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ اگر عبد ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ سنتا۔ وہ بشر حافی نام کا انسان جب یہ چیز کلمات امام موسیٰ کاظم کو سنتا ہے اس کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے عزیزان محترم کہ اسی طرح پاؤں سے جوتی اتارے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس طرف دیکھا؟ اس نے بتایا کہ فلاں گلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ پیچھے بھاگتا ہے، جوتے بھی نہیں پہنتا، فوراً جا کے امام موسیٰ کاظم کے قدموں کے اوپر سر رکھ کر کہہ دیتا ہے کہ مولا آیا میری بھی توبہ ہے۔ صرف ایک جملہ امام موسیٰ کاظم کا کہ اگر عبد ہوتا تو کبھی بھی یہ حرکتیں نہ کرتا۔ عبد نہیں ہے، آزاد ہے، اس کو فکر و فاقہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک بشر حافی زندہ رہا اس نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے تھے، عارف بن گیا تھا اس وقت۔ پھر پوچھتے تھے لوگ کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے، اس وقت کو یاد رکھنے کے لیے کہ میں نے اس حالت میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر میں نے توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک پھر اللہ نے اس کو مرتبہ دیا کہ جس گلی کوچے سے بشر حافی نے گزرنا ہوتا تھا وہاں پر جانور گندگی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس ان کے در پر آنے کی دیر ہے، ہمیں بھی آج ان کے در پر ہی جانا ہے۔ ان کے در پر انسان آ جائے تو یہ حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے در پر آ جائے انسان تو بشر حافی جیسے آزاد انسان کو عبد بنا دیتے ہیں۔ جب انسان عبد بن جاتا ہے تو وہ پھر عند اللہ ہوتا ہے، پھر وہ خدا کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم، بس مختصر سا کر کے میں آپ کو آہستہ آہستہ مصائب کی طرف لے آؤں گا کہ وہ شخصیت جس نے اپنے آپ کے بارے میں اس چیز کو فخر بنایا کہ میں عبد ہوں۔ اب دیکھیں، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان خدا سے بات کرتا ہے، اور اسی نماز کے ذریعے سے انسان کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ نماز انسان کی بندگی کی بہترین علامت ہے۔ نماز الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہوتی ہے۔ اس میں یہ اس وقت ہی ہوگی جب انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں ہوں کہاں پر اور میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا، ہدف خلقت میرا کیا ہے۔ تو دیکھیے، تمام عبادتوں میں سے نماز کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے، جب مولا علی تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے تو رسول خدا کے علاوہ اس طرح کی تکبیرۃ الاحرام کوئی نبی نہیں کہہ سکا۔ چہل حدیث میں لکھا ہوا ہے مولا علی کی تکبیرۃ الاحرام
یعنی اس تمام صفات خدا کے ساتھ، اس کی اس تمام بزرگی اور عظمت کے ساتھ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اس طرح کی تکبیر کوئی اور نہیں کہہ سکا رسول خدا کے علاوہ تمام جہان میں سے۔ پھر اس کے بعد نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور انسان جب مسجد میں پڑھے تو اس کی اور زیادہ افضلیت ہے۔ پھر انسان رکوع میں جب جاتا ہے تو انسان اپنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے۔ سب سے بہترین شکر کا انداز انسان کا نماز میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی نماز میں سے سب سے بہترین رکن سجدہ ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے، انسان کے اعضاء میں سے سب سے بہترین عضو اس کی پیشانی ہے۔ جب اپنی پیشانی کو خدا کی خاطر مٹی پر رکھ دیتا ہے تو اللہ پھر اس کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور مسجد میں بھی ہو، حالت نماز میں بھی ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، سجدے کی حالت میں بھی ہو، جب سجدہ دے رہا ہو اس وقت خدا کے پاس چلا جائے، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حالت سجدہ میں مولا علی کا اس دنیا سے چلا جانا، اور پھر حالت سجدہ میں جا کر یہ کہہ دینا کہ فزت ورب الکعبہ۔ حالت سجدہ میں اللہ کے لیے وہ جملہ کہنا کہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ علی تو شروع سے ہی شوق شہادت کا مشتاق تھا، علی تو شروع سے ہی شہادت کا اشتیاق